ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے دل میرا، ترستی ہیں میری آنکھیں، تڑپتا ہے دل میرا، ترستی ہیں میری آنکھیں، بلا لو اب تو طیبہ میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب تو طیبہ میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، قیامت والا دن ہوئے گا، شاعر قیامت دا ایک منظر کشی کی تھی کہ جدو قیامت والا دن ہوئے گا، حساب و کتاب دا معاملہ شروع ہوئے گا، تے اللہ پیارے محبوب کریم نو سب تو پہلے فرمان گے، اے پیارے مصطفیٰ اپنی امت نو لے کے آؤ، حساب و کتاب شروع کریے۔ تے اس ویلے جو منظر ہے، شاعر نے اودا ایک نقشہ اس شعر دے وچ بیان کیتا ہے کہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، تو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ، بحمد و ثناء امام الانبیاء سید الانبیاء رئیس الانبیاء اشرف الانبیاء، تاج دار کائنات، شہنشاہ کائنات، محبوب کائنات، محبوب رب کائنات، وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، مقصود کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت معاب دے وچ ہدیہ درود و سلام نعت شریف دے چند اشعار میں پڑھن دا ثواب حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار دے نال حاضری قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے بخشش دا، مغفرت دا، نجات دا سامان بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دے عشق و محبت دی
گفتگو چھڑی ہے پچھلے جمعۃ المبارک تو، جدے وچ محبت دی گل بھی ہوے گی، عشق دی گل بھی ہوے گی، اور اس شاکان مصطفیٰ دا ذکر خیر بھی ہوے گا۔ سو اس ذکر خیر نو چھڑن واسطے جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام دے غلامان مصطفیٰ ہیں، انہاں سب دا ذکر خیر کیتا جا سکتا ہے، لیکن مخصوص ٹائم دے اندر جتنے بھی شاخان مصطفیٰ دا ذکر خیر ہو سکیا اللہ عز و جل قبول فرماوے۔ نبی پاک علیہ السلام دا عشق اتنا ڈاڑھ ہے اور اتنا کمال کردہ ہے کہ تاریخ دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو گے شاخان مصطفیٰ دے اونا دے عشق اور داستان دے نال تاریخ بھری پڑی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے شاخان نے کس انداز وچ نبی پاک علیہ السلام نال محبت اور عشق فرمایا ہے، تاریخ بھری پئی ہے، اور قیامت تک یہ عشق و محبت والا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ حدیث پاک کے تواڈے تے میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام دا جمع غفیر ہے، سرکار نے ایک سوال صحابہ تے کیتا، فرمایا میرے غلاموں سب تو عجیب ایمان کیندا ہے؟ سب تو عجیب ایمان کیندا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا دین سکھاون دا انداز مختلف ہوندا، کدے سرکار نے کوئی دین دی گل سمجھانی ہوندی تے سرکار ڈائریکٹ ہی کچھ ارشاد فرما دیندے، اور کئی مرتبہ سرکار یہ والا انداز اپنا دے سن، مقصد دین ہی سمجھانا ہوندا سی صحابہ نو، لیکن سرکار صحابہ نو سوال کر لیندے، صحابہ نو پوچھ لیندے صحابہ اے گل کنجے، صحابہ اکرام پھر ادبن عرض کر دے یا رسول اللہ، اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، پھر نبی پاک علیہ السلام کوئی گل بھی دین دی ارشاد فرما دیندے۔ اسی انداز دے وچ اس مرتبہ پھر سرکار نے فرمایا صحابہ تسا دسو سب تو عجیب ایمان کہنا دا ہے؟ جدو سرکار نے ان ارشاد فرمایا صحابہ اکرام نے اپنے حساب نال فیدہ جواب عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو عجیب ایمان فرشتیاں دا ہے، ملائکہ دا ہے، جڑے ہمہ وقت رب دی بارگاہ چ رہندے نے، انوار و تجلیات انہاں تے ہمہ وقت ہیں، جے رب دے قرب وچ رہندے نے، انہاں دا ایمان کتنا اعلی اور کتنا عجیب ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا صحابہ نہیں، فرشتیاں دا ایمان عجیب نہیں ہے، انہاں دے سامنے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر شے نو دیکھ رہے نے، جنت انہاں دے سامنے، جہنم انہاں دے سامنے، آسمان انہاں دے سامنے، لوح قلم انہاں دے سامنے، عرش کرسی انہاں دے سامنے، جدو ہر شے انہاں تے آیا ہے، انہاں دا ایمان لیانا کیا کوئی عجیب ایمان ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملائکہ دا نہیں تو پھر انبیاء دا ایمان عجیب ہوئے گا، وہی افضل و اعلیٰ نے۔ تد نبی پاک علیہ السلام شاہ فرمایا صحابہ نہیں، انبیاء دا ایمان کیسا عجیب ایمان ہے؟ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرب وچ رہندے نے انبیاء، اللہ پاک دی حضوری وچ رہندے نے، ہمہ وقت انبیاء دا اللہ دے نال رابطہ ہے، ہمہ وقت وحی الہام کشف دا سلسلہ جاری و ساری رہندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے سارے جلوے انبیاء دیکھ رہے نے، پھر انبیاء دا جو ایمان ہے وہ کیسا عجیب ایمان ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے ملائکہ دا بھی ایمان عجیب نہیں ہے، انبیاء دا بھی ایمان عجیب نہیں ہے، پھر سانو ایک کوئی گل سمجھ آ رہی ہے، پھر ساڈا ایمان عجیب ہوئے گا، یعنی صحابہ دا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تہاڈا ایمان کدا عجیب ایمان ہے؟ تہاڈے سامنے تے ولیل دی زلفاں بھی تہاڈے سامنے نے، سارا حسن تے تہاڈے سامنے، سب کچھ تہاڈے سامنے ہو رہا ہے،
وحی دا نزول تسی تک رہے ہو، جبریل دا آن جان دی خبر تانوں ہو رہی ہے، تواڈے سامنے سورج ٹوٹیا جا رہا ہے، تواڈے سامنے چاند ٹوٹے ہو رہے ہیں، سورج واپس مڑ رہا ہے، تواڈے سامنے پتھر کلمہ پڑھ دے پینے، تواڈے سامنے درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، تواڈے سامنے پتھر پانی دے اتے تیر کے آ رہے ہیں، تواڈے سامنے گو بھی کلمہ پڑھ رہی ہے، تواڈے سامنے سارے معجزات ہو رہے ہیں، حالے بھی تواڈا ایمان عجیب ایمان ہے، تسی ایمان نہیں لیانا تو کہیں نہیں ایمان لیانا بھی، ہر شے تسا تکدے پہ، لہذا تواڈا ایمان عجیب ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے یہ تین جواب دے کے جو سرکار نے فرمایا او بھی نہیں تسا بھی نہیں، پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر تسا ارشاد فرما دیو عجیب ایمان کئی ناندہ ہے، تاد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ عجیب ایمان ان ناندہ ہے جڑے تہاڈے تو میرے بعد چان گے، انہوں نے میں تکیا نہیں ہوئے گا لیکن کلا سنیا ہوئے گا کہ کالیاں زلفاں والا ہاں، انہوں کلا سنیا ہوئے گا کہ واللیل دے زلفاں والا آئی، مازا غلبسر دے کاجل دے سونی اکھا والے سن، علم نشرہ دے سینے والے ہے، کلا سنیا ہوئے گا میرے تو بعد چان گے، لیکن انہوں نے ہمہ وقت آرزو ہوئے گی کہ سب کچھ قربان کر کے بھی اگر دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاوے تو ہر شہوار چھڑیں گے دیدار مصطفیٰ کرانگے۔ اور میں عجیب ایمان انہاں دا ہے، ہن اے والا جڑا عجیب ایمان انہاں دا ہے، جو سرکار نے عجیب ایمان دا ذکر کیتا تھی، اے نہیں ارشاد فرمایا سرکار نے کہ عجیب ایمان انہاں دا جے میرے تو بعد چان گے تھی او نمازی بہوں وڈے ہو سن، کیوں جی ایک گال نہیں فرمائی سرکار، انہاں دے سراں تے او تورے لمبے لمبے ہو سن نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں سرکار نے فرمایا کہ انہاں دے لمبے چوڑے ڈیرے ہون گے تے لمبیاں چوڑیاں کوٹھیاں تے گڑیاں شڑیاں دے معاملات ہون گے، نہیں سرکار نے فرمائی دا دیگر، سرکار نے فرمایا عجیب ایمان انہاں دا ہوئے گا جے میرے تو بعد چان گے لیکن وہ میرے تے فدا انج ہون گے انج قربانی دیں گے کہ سب کچھ تن من دھن قربان کر کے بھی اگر دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاوے تو او میرے دیدار واسطے کوئی شے بھی رکھن واسطے تیار نہیں ہونگے، ہر شے قربان کرن واسطے تیار ہونگے۔ تد کر کے اعلیٰ حضرت بھی بول اٹھے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اے انہاں دی گل ہو رہی ہے کہ جنہیں بعد چان کے تکیا نہیں ہوئے گا کلا سنیا ہوئے گا لیکن سن کے بھی کہیں گے یا رسول اللہ ساڑا تن بھی تواڈے تے قربان ہے، ساڑا من دھن سب کچھ تواڈے تے قربان ہے، لیکن تواڈے میرے وچوں اس دور دے وچوں ایک گل انہاں واسطے نا کہ جڑے انج دا کرنگے، بیٹھے ہو کے واق گئے ہو جی، جڑے اے آکھن گے نا یا رسول اللہ تن من دھن سب کچھ تواڈے تے قربان ہے، تواڈے نام تے قربان ہے، ایک گل انہاں واسطے ہے تے جڑا آکھن نہیں جی میں تے نہیں آ سکتا، میری مجبوریاں بڑیاں نے، میں آخر ڈیرے دار بندہ موڑ، میرے کاروبار لمبا چوڑا ہے، میرے بچے بھی ہیں تے میرے دکانداری ہے، میرا اتنا لمبا چوڑا ذمہ دار ہے تے لہٰذا میں تے نہیں نال کھڑے ہو سکتا، انہاں واسطے گل نہیں ہے، گل انہاں واسطے ہے کہ جڑے اس دور دے وچ رہ کے وڈی گل کرن گے کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ تے جے کوئی بندہ اداں دا جڑا عشق تو ویلا ہے، محبت تو ویلا ہے تے عشق دے درد تو ویلا ہے، عشق والے رنگ تو ویلا ہے تے پھر او بندہ دوجے نوں گل کرے کہ جے عشق دے وچ مست ہو کے تے وڈیاں وڈیاں گلاں کر جاون، او بندہ انہاں نوں گل کرے نا تے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی آپ ایتھے بول کے فرمایا ان عشاقاں نے مصطفیٰ دے گاٹے نہ لگ ذرہ عشق نبی از حق طلب، او مالکاں کول کوئی عشق دا ذرہ مانگ ساڑے گاٹے نہ پھیٹ ہو، بیٹھے ہوتے سمجھ آئی دا کہ سبحان اللہ، کوئی عشق والا کام وڈا کر جاوے نا تو دنیا کوئی اور ہوئے کملا ہویا جھلا ہویا، انہوں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، اپنی جان پیاری ہے، جھلیا نہیں، یہ تینوں والے سمجھ نہیں نہ آ رہی، تے پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے رہے کہ اگر تینوں اے دے رنگ دی سمجھ نہیں نہ آ رہی تے پھر تو ذرہ عشق نبی مالکا کولوں مانگ تے کلا عشق نہ منگی، عشق بھی منگی تے نال سوزے صدیق و علی از حق طلب، نال صدیق دا تے علی دا سوز بھی منگی، جنہوں سمجھ آکو سبحان اللہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی پچھلے جمعے میں ذکر چھڑیا سی تھوڑا جب بیٹھے ہو تو سبحان اللہ کھو اینج آپ نو کوڑے مارن، جدو کوڑے مارنا جتے آپ نو بان کے لے کے جا رہے نے پھانسی تے پھندے والے
تے جدو کوڑے مارنا جیتے ہائے اوئے چیخو پکار دے بجائے زبان چ نکلدا سی فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہاں۔ پھر سوال ہی پیدا ہوندا ہے، تیرے اتے بھی سوال ہے، میرے اتے بھی سوال ہے، وہ کیڑی کامیابی ہے جڑی کوڑے کھا کے بندہ آکھے میں کامیاب ہاں؟ انہاں نو کوئی مطلب چیک مل رہا سی گا، کروڑاں دا چیک مل رہا سی گا، یا کدے جائیداد پراپرٹیاں دے نام رجسٹری کران واسطے جا رہے سن؟ اسا تے کوٹھی بنا کے آدھے آپ نو کہنے میں کامیاب ہو گیا، اسی تے مطلب جائیداد خرید کے آدھے آپ نو کہنے کامیاب ہو گیا، اسا ہی نو کامیابی سمجھنے ہیں۔ او کیڑی کامیابی جنہوں حضرت خبیب کوڑے کھاویں اور پھانسی دے پھندے والے جاندے پہنے تھے، کہندے رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہاں۔ حضرت وہ کون سی کامیابی ہے؟ توجہ کرے آجے، ایک پاسے صحابی رسول دا جملہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہے ہیں، دشمنوں نے پکڑے ہوئے ہیں، کوڑے واج رہے ہیں، ظلم و ستم دی آخیر ہے، ظلم و ستم سہ کے تے کہندے نے میں کامیاب ہاں۔ دوجی طرف تو ساتھ میں کہنے کوٹھی بنا کے کامیاب ہاں، کاروبار لمبا چھیڑ کے کامیاب ہاں۔ ایک پاس انہاں دا جملہ، ایک پاس ساڑی گالوات ہے، یا تے انہاں دا جملہ معاذ اللہ غلط ہے تو یا پھر موڑا اسا کی دے دھوکہ کھائی بیٹھی، اسا کی دے دھوکہ کھان دے پہ یارا، اسا لگتا ہے کسے بہت بڑے دھوکے دے وچ پہ گئے یارا۔ جڑی شاہ تو ساتھ میں کامیابی سمجھی بیٹھے ہیں، قرآن انہوں کی کہندہ ہے، رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی حیاتی کا سارا متاع، سارا سامان دھوکہ ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، جس کو قرآن دھوکہ کہہ رہا ہے ہم اس کو کامیابی کہہ رہے ہیں، اس تو بڑی نادانی کی ہو سکتی؟ جس کو قرآن ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے بھئی یہ دنیا کا متاع، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اسا اسے فراڈ نو اسا کامیابی سمجھی بیٹھا یار۔ اندازہ کرو اس تو بڑی نادانی بے وقوفی کی ہو سکتی؟ پھر ان دے وچ تساں تے میں ایک دو گرفتار نہیں، ساری دنیا دی پھسی بندی ہے۔ جے مولوی اور نہیں ہو بھی ایسے چکراں وچ ہیں، حالے گڈی سدھی نہیں ہوئی، پیر اور بھی ایسے چکراں وچ ہیں کہ حالے آستانہ جم کے بنیا نہیں حالے، ٹھیک ہے نا جی؟ چودھری صاحب یہ سے کھاتے چاہیں، نمبردار اور یہ سے کھاتے چاہیں، جڑا تاجر تجارت کردہ تاجر بھی اسے کھاتے جا رہا، جنہوں قرآن دھوکہ کہندہ پہ اسی انہوں کامیابی سمجھے بیٹھے۔ لیکن جس کو صحابی رسول کامیابی کہہ رہا ہے وہ کیڑی کامیابی ہے؟ صحابی رسول دھوکے چ نہیں ہے، صحابی رسول کسے نادانی وچ نہیں ہے، صحابی رسول کسے بھلے کھیچ نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابی ہے جے صحابی نبی دے پیچھے نمازہ پڑھیا ہیں، نبی دی سنگت اچ رہے ہیں، نبی دی صحبت اچ رہے ہیں، نبی کو ڈائریکٹ دین سکھیا ہے، تو جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کو دین سکھیا دھوکے چ نہیں ہیں، ان حقیقت نو سمجھیا، کیوں؟ وہ جانتے ہیں، انہوں نے رابطہ قرآن پڑھیا کل من علیہا فان، جنہوں تسا میں سمجھی بیٹھے کامیابی فانی ہے، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، آج نہ صحیح، کال صحیح، پرسوں صحیح، تیرے پوتیا تک کوٹھی دھے ویسی، ٹھیک ہے، پوتیا پر پوتیا تک کوٹھی ختم ہو جائے گی، جے کوٹھی نہ ڈھائی کوٹھی روے گی، تو نہیں رہنا، جس مرضی اینگل نہ چکل ہے، فنا ہے، کوئی شے باقی رہنا والی نہیں ہے، تے جڑا اندنا دل لا کے بندہ نادان ہے۔ فزتو برب الکعبہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے تو سمجھنا لی گل ہے، یہ کوئی سمجھ آگئی پھر ایک دنیا تو کنارہ کر کے مالکان دی طرف پوری توجہ کر کے رجوع کر کے پھر اگر مالکان دی رات تے چلے اگر پھانسی دا پھندہ لگتا پھر بھی کہنا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اینج پھانسی دا تختہ لگ گیا ہے، پھانسی قریب ہے، کفار کہنے لگے کہ آخری وصیت فرمایا 2 نفل پڑھ لیں دے، کفار کہنے لگے بڑا عجیب ہے، مر لگیا سا تو سمجھا کو مال و متا دی کو وصیت کریں گا، کو مال مول دی گل کریں گا، تو نفلان دی گل کیتے، فرمایا ساڑھا شیوہ یہ ہے، نہ مسجد میں
نہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ادھر سامنے پھانسی دا پھندا ہوئے تو پتہ سلام پھرن تو بعد سیدھا میں پھندے تے جانا ہے، انہاں دو سجنیاں نے مزہ پونا ہے بابا۔ میں اکثر کہنا ہونا سجدے، نماز، قیام، رکوع، سجود، حج، طواف، حجر اسود دے بوسے، او آب زمزم پینا، صفا مروہ تے دوڑنا، او منہ مزدلفہ عرفات دا قیام و قعود، رکوع و سجود، یہ سب کچھ ساری عبادات میں مزہ ہے، لطف ہے، لیکن یار دی خاطر مار کھاون دی چاس اپنی ہے۔ کون؟ یار دی خاطر مار کھاون دی ان کی تو ظلم کرن حضرت خبیب تے نال آکھیں نبی دا دامن چھٹ اسی تینو چھڑ دینے۔ ایک نے وچو آ کے تانا مار چھڑیا حضرت خبیب نو۔ خدا دی قسم میں اپا نہیں پڑھ دے صحابہ دی تاریخ نو نہیں پڑھ دی تو سا میں کی پڑھیا سانو کو کاروبار دے کو ٹیپ 10 دکان میری چل دی نہیں پی حال اسا ہے سکھنے یار جے بات تو بات سکھیا تے کیا کوئی اخبار لو آلے یار اخبار تے کیا آ رہے اخبار اور اے سکول دے سلیبس دے وچو تے ان ظالمان نے جتنی جہاد علی حدیث سن سارے کڑ کے ہوئی تاکہ جہاد والا شوق ہی پیدا نہ ہوئے جنہیں مرضی کو حدیثاں کاٹتے من سلیبس کاٹ دیں جہاد والا لیکن تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا قیامت تک جہاد جاری رہے گا کسی دا پیو بھی جہاد نہیں روک سکتا کیونکہ سرکار نے فرما چڑھیا ہے بیٹھے ہوتے آکھو سبحان اللہ سرکار نے فرمایا قیامت آنی ہے تے پھر قیامت آنی ہے سرکار نے فرمایا غزوہ ہند ہونا ہے تے غزوہ ہند پھر ایسا کوئی ادھا دی بھی کدے رب دی بارگاہ دعا کرے یا اللہ انہی دیر موت نہ دے میں جنی دیر نظام مصطفیٰ نہ ویکھ لئیے یا اللہ انہی دیر موت نہ دے میں جنی دیر اسلامی قانون دی بہار نہ ویکھ لئیے ادھا دی بھی رب دی بارگاہ سے دعا کری نا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ جدو تان و تشنیت ظلم و ستم دے پہاڑ ٹوٹ رہے بچو ایک بندے نے آکے تانا مار چھڑیا خبیب تو بڑا عجیب ہے کملا ہے پاگل ہے تو جنہ دے خاطر تو مار کھاندا وانا وہ مدینے بیٹھے نے جسم تیرا ہے مار تینو پہندی ہے تیرا جسم چھلنی پہ ہوندہ ہے کسے دی خاطر تو آدھا جسم کٹائی کھلا ہے پاگل ہے تو آپ نے فرمایا تو سا جھلے ہو گئے ہو نہ دل ساڑا نہ جسم ساڑا جدو ایسا پریت پائیے تو فیسے سب کچھ رکھے ہی نہیں اپنا اتحال حضرت بول اٹھے نہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں سب کچھ حضور واسطے پاس ایک وچ ہو رہا ہے انہیں آکے تانا ماریا کہندے تینو جو پھانسی دین لگیا اگر تیری جگہ تے تیرے نبی نو لے آئیے تینو چھاڑ دئیے آپ نے فرمایا جھلا ہو گیا پھانسی تے بڑی دور دی گل نبی دے پیرانچ کرنا لگے سن وہ بھی گوارا نہیں ہے ساڑھے محبوب دے پیرانچ تلوے چ کنڈا لگے سن وہ بھی گوارا نہیں ہے تے ساڑھے محبوب کریم دی طرف کوئی نظر میلی کر کے آنکھ اٹھا کے ویکھ جیسے انہاں دی آنکھ کاٹ دیں گے اچھا ادھا دے جملے بولنے نا ادھا دے جملے بولنے آج تو ساتھ میں جملہ بولیے سیاسی لوگ کہندے نے تسی انتہا پسند ہو جے دنیا دے وچ کامیابی آدھے آپ سمجھدے ہو کہندے نے تسی پاگل ہو گئے ہو ادھا نے گلاں نہیں کری دیاں بیٹھے ہو کے بھاگ گئے ہو ادھا نے گلاں نہیں کری دیا لیکن صحابہ فرماندے جے گل ادھا نہیں کردا انہاں دے تے مالک راضی ہوندے نے نہ یقینا میں تے پڑھ کے تک لو حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سال کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام عمرے تو روک چھڑیا تے سرکار قضاء عمرہ دوبارہ جدو ادا کرنے سے تشریف لے آئے یا حرم پاک جو داخل ہوئے حال مکہ المکرمہ فتح نہیں ہویا لیکن سرکار جو تشریف لے کے آئے بیٹھے ہو سارے جو سرکار عمرے واسطے تشریف لے آئے نال سرکار دے صحابہ نے اینج حرم پاک داخل ہوئے او والے کفار سامنے کھڑے سن بڑے بڑے گران ڈیل کافر سامنے کھڑے آئے جو سرکار داخل ہوئے نال عمر پاک بھی ہیں نال اکابر صحابہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواح جو شاعر دربار رسالت مآب ہے
سرکار دے دربار دے شاعر ہیں، شیراں دے وچ کہنے لگے یا اس حضرت عبداللہ بن رواحہ دی نظر پئی سامنے کفار تھے، ادھر سرکار تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کفار وہی کھڑے نے جنہوں نے پچھلی باری میرے محبوب نے عمرے تو روکیا سیگا، یہاں سامنے آئے، آپ نے شیراں چ فرمایا او کافرو ہن سیر تے ہو جو جڑا آگے میں تو لا کے رکھ دا ہوں پڑھ کے۔ یہ صحابی رسول نے گل کی تھی، صحابہ نو کی کہو گے کملے ہو گئے جی، حرم پاک کھڑا ہو کے گل کر رہے، پھر امام الانبیاء کی موجودگی میں یہاں کفار دے چہرے تے نظر پائی، دشمن تھے مصطفیٰ کے نا، آپ پہ تو باہر ہو گئے، فرمایا او کافرو ہن سیر تے ہو جاؤ، جب سامنے آیا میرے محبوب دے ان دی تو ہن مڈو رکھا گا اتھوں بیٹھے ہو کے واقعے جڑا ہون کو دشمنہ دے متعلق گال کرے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، گال کر کے ویگو کہنے تو انتہا پسند ادھر نہیں گلہ کری دیا کیوں جی جلہ ہو گیا ان گلہ تیتے ہو بلی جملہ بول گیا فوزتو بھی رب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم ہے کامیاب جا رہے ہیں۔ جدو حضرت عبداللہ ابن اروان ادھر نے گال کی تھی نا کفار للک رہا عمر پاک نال سن، عمر پاک نال ہی موڑا مار کے آکھن لگے عبداللہ کدھر دی گل تو کر رہے ہیں، حرم پاک ہے پھر نبی پاک دی موجودگی تو گل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر پاک نے عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، سرکار نے سن لیا، فرمایا عمر تو چپ کر جا جو عبداللہ کندہ نو کرن دے، مالکہ نے خود فرما چھڑے عمر تو چپ کر جا۔ یہ بھی ذہن چ رکھو عمر پاک دا آپ دے جو ہے نا نظام او دے وچ بھی کمی کوئی نہیں آئی، عمر پاک بہت جلالی بابے آئے آجائے کو ماری موٹی گال کرنا فوریت کرنا یا رسول اللہ اجازت دیں تو لا دا، لیکن ایک تھے عمر پاک جائے گال کر دے پنا اس گال دے وچ بھی ایک راز ہے، لوگ نے سمجھا بھی شاید نہیں عمر پاک کو ڈھلی گال کیتی کھڑے نہیں ڈھلی گال نہیں ہے، گال وچ راز ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے گال کر رہے سن اگر اس گال تے کو تبصرہ نہ ہوندا ممکن ہے ہونے والے دو نمبر قسم دے ملا اور لبرل قسم دے لوگ کہہ سکتے سن عبداللہ بن رواحہ جو بات کر رہے تھے نبی پاک نے سنی نہیں یا نبی پاک دی توجہ نہیں ہوئی، بس عبداللہ دی گل سکی اس گل دا تعلق حضور دی تعلیمات نال نہیں آ، عبداللہ دی اپنی گل آئی، لیکن سرکار عمر پاک نے گل چھیڑ کے پھر سرکارہ کو تصدیق لے کے بیٹھے ہو کے واق گئے ہو، آپ گل چھیڑی تاکہ محبوب کریم دے سامنے گل دا ذکر ہو جاوے، کوئی اور لچ نہ رہے، پتہ نہیں سرکار نے سنیا سی کہ نہیں سنیا کر پتہ نہیں گل ہے کہ نہیں ہے، گل چھیڑ کے پھر محبوب کو تصدیق لے کے دسی نہیں جیڑی گل عبداللہ دی اوہ ساڈی اوہ مدینے والے دی گل ہے، فرمایا لچک ہے اسلام دے اندر، بہت لچک ہے اسلام دے اندر، لیکن جڑا صدقے دل نال آوے وہ گلہ بھول گیا نبی پاک علیہ السلام نے او جڑا یہودی آیا سی سرکار دیکھو پرونا رہا راتی چنگا لنگر ہی پا رہا بیٹھے ہو کے واق گئے صبح سبق تے اٹھ کے تو ٹائم نہ دوڑ گیا، جدو دوڑ گیا نا رات نو پخانہ وچے کر کے دوڑ گیا بستر تھے، جو دوڑ گیا کہندا چلو پتہ نہ لگے شرمندگی ہو سی گی تے انہاں دے اٹھن تو پہلے میں دوڑ جا بستر جو خراب کیتی کھلا، جدو دوڑ گیا تے جان لگا یہ بھی بھول گیا کی کہندے نے کالا اگے ٹوئے کالیاں اگے ٹوئے، مطلب جب بندہ کالی کردا نا پھر بندے کوئی اتنا کام ہو جاندا جڑا ہور لیٹ کرواندا، او کالی نال دوڑیا اوندا کو بٹوا اوتھے بھول گیا، اوتھے جا کے چیتا او بٹوا اوتھے رہ گیا ہے بھی ضروری، پھر واپس ٹریا بٹوے تو مراد جڑی بھی اس قسم دی شے آئی، جدو واپس مڑ کے آیا نا بھی چک لوا، جدو واپس آئے تو ہڈے تے میرے قریب نبی او دا بستر پہ دھوویں، یہ گلاں بھی موجود ہیں، لیکن دوجے پاس جدو سامنے دشمن دی گل آ جاوے نا پھر اوتھے للکری وجدی ہے، بھائی اسلام کا دشمن ہے نا، دین کا جو دشمن او دے واسطے لچکری گل دی ہے۔ جدو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ مقام خیبر تے پہنچے تو جدو دروازہ کھیڑ کے پھینکیا، جدو سٹیا تے سامنے مرحب نکل آیا تے انہیں آندے کیا کیسی ہو، او تینوں پتہ نہیں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میں تلوار انج چلانا انج تیر چلانا، میں جنگی مہارت انج رکھنا انج کرنا انہیں کنے اپنی گلاں انہیں کیتیاں تعریفاں کیتیاں نا، تے اگے سامنے کون کھڑے سن؟ مولا علی شیر خدا ایدر قرار کھڑے سن،
داماد مصطفیٰ کھڑے تھے، امام الاولیاء کھڑے تھے، باب علم المدینہ کھڑے تھے. جدوں نے سامنے گل کی تھی تو مولا علی پاک نے کی فرمایا، بھائی تو ٹھیک ہے لیکن اسی تو درویش بندے ہیں، اسی تو بھائی تسبیح والے بندے ہیں. نہیں ہم تو ایسی بات نہیں کر سکتے. اینج فرمایا مولا علی نہیں انہیں کہتا میں مرحبا میری ماں نہ مرحب رکھے. آپ نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ اسی درویش بندے فقیر بندے ہونے ایسا تے تسبیح. فرمایا نہیں جے تیری ماں نے تینا مرحب رکھے نا تے میری ماں نے بھی حیدر رکھے تو سیدھا ہو. بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو؟ بھائی لچک ہے بڑیاں رحمت دلیاں نے، بڑی کریمیاں نے سرکار تو بات کے کریم کون ہے؟ لیکن جدو سامنے اسلام دا دشمن آ جائے پھر لچک کیڑی گل دی؟ مرزائیاں نال کو لین دین دی کو لچک ہے؟ بھئی تسی کائنات سب نال تسا کرو جی. ذہن چ رکھو یہودی نال لین دین ہو سکتا ہے، عیسائی نال لین دین ہو سکتا ہے، کر لیا جی. ہندو آ جائے بھی ادھر لین دین ہو سکتا ہے، کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مشرک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مرزائی نال نہیں ہو سکتا. بیٹھے ہو کہ واقعی اسا آرام نہ چپ کر جانے. مرزائیت اتنا بھیڑا سور ہے، اتنا بھیڑا جراثیم، اتنا تجارت بھی نہیں ہو سکتی. بھلا کیوں؟ ان دے وچ راز ہے. یہودی نال تد ہو سکتا ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، ہمیں مسلم کہتا ہے. وہ کہنا بھی تسی مسلے ہو، اسا یہودی ہیں. عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتا ہے. ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتا ہے. مشرک اپنے آپ کو مشرک ہے یا جو بھی کہے ہمیں مسلمان کہتا ہے. لیکن مرزائی ایک ایسا سور ہے جو کہنا اسی مسلمان ہیں تسی مرتد ہو، ہمیں مرتد کہتے ہیں. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. انہوں لین دین ہو سکتا ہے؟ سبھی کے لیے کوئی رعایت ہے لیکن انہوں واسطے کوئی رعایت نہیں مرزائیاں واسطے. تج کر کے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی او سٹا ماریاں نے کہ جنہیں آج تک دکھ دیا نے انہوں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے تج کر کے سخت فتوی ارشاد فرمایا، فرمایا جڑا بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ تے مرتد ہو گیا. جن نے انہوں مان لیا او بھی گیا، جنہیں دعویٰ کیتا او بھی گیا، جن نے انہوں منیا او بھی گیا. تیجا او بندہ جڑا عید نال کے مناظرہ کرے انہوں آکھے دلیل دے اے بھی گیا. گل کو سمجھیو؟ دلیل کیڑی گل دی؟ جو سرکار نے فرمایا نبی کوئی نہیں قیامت تک تو پھر دلیل کیڑی گل دی؟ کوئی دلیل. جو اس سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے. ہاں جی بس کریم نبی نے فرمایا چھڑیا قیامت تک انہاں نبی مثال دیتے ہیں. مطلب ہے میرے بابا سے فرمایا کہ اے مسئلہ سمجھان واسطے اے دی اہمیت دسن واسطے بابا جی فرماندے ہوندے مثال دے 2-4 بندے کتے بیٹھے ہون اتو کوئی بندہ آ جاوے تے انہوں پتہ ہے بھی اجنبی کو بندہ آیا ہے، نواقی بندہ ہے. وہ اتو آ کے کس نے آکھے ہوئے میں تیرا پیو ہاں، اگا اجنبی کو نواقی بندہ ہے انہوں آ کے آکھے میں تیرا پیو ہاں. تو سا دسو او اگو دلیلہ منگ سی ہن بول دے نہیں گئے بھئی تو دلیل دے میرا پیو کی میں ایک گل دلیل منگنا رہی ہے. جتے اے پیو والا معاملہ آ جائے اوتھے دلیل نہیں منگدا تے مدینے والے ختم نبوت دا مسئلہ اوتھے دلیل کیڑی گل دیاں نے؟ جو سرکار نے فرمایا چلے میرے بعد قیامت تک انہاں نبی نہیں آنا، بس نہیں آنا. ہاں امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اس کا دعویٰ ہی کافی ہے. اس کے جھوٹے ہونے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. بچہ دلیل منگے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ کوئی سمجھ آ گیا کو سبحان اللہ. لہذا مرزائی قادیانی جتنے اسلام دے دشمن ہیں انہاں نال ساڈا رویہ ہو رہا ہے. جڑا کوئی بندہ گناہگار ہے ایمان والا لیکن گناہگار ہے انہاں واسطے ساڈا رویہ ہو رہا ہے. بھی گناہگار ہے غدار نہیں ہے. غداراں دے نال گل ہور ہوندی ہے تے گناہگاراں دے نال گل ہور ہوندی ہے. قیامت والے دن بھی گناہگاراں واسطے معافی ہے لیکن غداراں واسطے معافی اے تے اسلام دے گلاں کردے پے تے جڑے عشق دے قانون نے او تے ہور بہت ڈاڈے ہیں. محبت والے قانون عشق والے قانون تے ہور ڈاڈے ہیں. عشق تا پر نہیں پھڑکن دیندا نہیں. تسی ہن کسے پاس ٹور گئے ہو او بابا عشق تے پھڑکن نہیں دیندا. عشق تا غیر دوسرا ساہ بھی نہیں لین دیندا. تسے گل کیوں کیتی ادا دی؟
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ غزوہ بدر ہو گیا، باج پتر ہی مسلمان ہو گیا، صدیق اکبر خلیفہ اول سسر مصطفیٰ یار غار یار مزار خلیفہ اول جنہ دی شان کتنے قرآن پاک دی آیات آئیاں ہیں، ہجرت دے ساتھی، سفر دے ساتھی، حضر دے ساتھی، اج مزار دے بھی ساتھی، قیامت والے دن حوض کوثر دے بھی ساتھی، پھر جنت دے بھی ساتھی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کیوں؟ صدیق اکبر تے کول ایک دن پتر بیٹھا تے پتر کہنے لگا ابا جی ہے گل کرا؟ فرمایا کر کی کہنے؟ عرض کی حضور میدان بدر یاد ہو سی ابا جی تو؟ فرمایا یاد؟ اگتی حضور میں ادھرو آیا سی او ابو جال بلو تے تسا سرکارہ ملو آئے سو تے جدو آپ مقابلے چاہے سی میری تلوار تھے تسی بڑی باری آئے سو تلوار تھلے چاندہ تے نہ اڑا دینا سی، لیکن ابا سمجھ کے تو میں چھڑ دا رہی ابا سمجھ کے۔ آپ نے فرمایا پترا میں تیری تلوار تھلے آندہ رہے ہیں تو ابا سمجھ کے چھڑ دا رہا ہے، جے کہ تو میری تلوار تھلے آ جاندہ نا تے میں پتر سمجھ کے نہیں چھنا دشمن سمجھ کے وڑنا آیا تھے۔ نبی تے دشمنہ نال کیا یاری یارا کیوں جی؟ جے کو سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی بیٹی ہے، نبی کی زوجہ ہے، مدینے والے دے گھارے چھے، پچھو ابا ملن آیا ابو سفیان مسلمان حلے نہیں ہوئے، جو پچھو ملن آئے گھر داخل ہوئے، بیٹی دا گھر ہے، نبی دا آستانہ ہے تے ابو سفیان دی بیٹی دا گھر ہے، ہن ایک کافر ہے بیٹی جلی دھی ہو نبی دے گھر ہے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی جب ابا گھر داخل ہویا نالی سرکار دا بستر پیا اے بیلی بیل لگا کہہ لگے ابا جی ٹھہریا جی، فوری بستر چوک دیتا، ہون بیٹھو جناب تو سان بستر چوک کے ان بٹھایا ہونا اتھے بے، ابا نراز تھی گیا دیا اے قدر کیتی ابے دیا دی، ابا قدرہ بڑیاں ہومان لیکن میں نبی دا بستر پا کے تو نہ پا کے، ابا ہے سامنے، اصل مجبوریہ تو نہ دیہانا تھوڑی میری مجبوری کیا یارا، کوئی مجبوری نہیں اپنی، کوئی مولوی صاحب نے مجبوری نہیں ہے حق بیان کرنے واسطے، حضرت حق کیوں نہیں بولتے ہو بھائی؟ کہنے نہیں حالات صحیح نہیں ہیں، حالات صحیح ہون گے تو پھر گلنا حق دیا کر، اور پھر تو گل حق دی کیتی تو موڑ کیا ہی کیتی، بھئی حالات ٹھیک ہو گئے موڑ گلنا تو سارے ٹھیک کر لے سن گنا، بھئی حالات جب ٹھیک نہیں ہے نا ادھو ہی تو حق دی گل کرنی ہے، ادھو ہی تو نال کھڑے ہونا ہے، جدو گڈی پھسی کھلی کھڈے ویچے تھکا لا کے ادھو چڑھنا ادھا لطف اپنا تے چڑھی جاندی تے پھر چل دی تے چڑھیا تے موڑ کیا چڑھیا، بیٹھے ہو کے واگ گئے ہو، جے تو انو آکھے نا آؤ دین کے ساتھ کھڑے ہو جو اسلامی قانون لے کے آجے تو اسی کہنے نہیں حالے تھوڑی باری نہیں آئی، حالے اون دیواری حالے اون دیواری حالے اون دیواری حالے دین دیواری نہیں آئی، جو دین دیواری آگی پھر اسی نال کھڑو سے، اور جو دین آپ پہ آگیا موڑ تو سے نال کھڑوتے تے موڑ کے کھڑوتے دین تے آپ پہ کام تو بھر کھڑے کر، آج ضرورت ہے آج نال کھڑے ہو، آج ضرورت ہے تے جی آندے تو نہ رہے ہوں تو موڑ، گل سمجھ آ رہی؟ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی پاک دیکھ صحابی آخری گل سنو جو ٹائم ہو گیا، سرکار دیکھ صحابی نے حضرت عمیر بن عدی، حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نبینا صحابی اکھا کوئی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام غزوہ بدر پہ تشریف لے گئے، یہ صحابی پیچھے مدینے گھر بیٹھے منت مان لیں، ایک عورت سی بڑی احمق قسم دی عورت ہے، گستاخ تھی ہمارے نبی کی، نبی پاک دی شان جی بڑی بکواس کر دی ہوندی ہے، اسلام دے قوانین جو شریعت دین مصطفیٰ ہے ان دے وچوں عیب کر دی ہوندی ہے، دو کام تیجا کام یہ کر دی ہوندی ہے کہ دوجیاں نو بھی اس کام تے اکسان دی سی کہ تسی بھی یہ کام کرو، تین کام کر دی سی، نبی پاک کو ان دے تو بڑی عذیت آئی، نبی پاک نو بہت تکلیف آن دی، سرکار میدان بدر تے گئے، پیچھو حضرت عمیر بن عدی نبینا صحابی رابطی بارگاہ چ کلے بیٹھے منت مان لئی، یا اللہ میں تیری بارگاہ چ منت ماننا تیرے نبی واپس آ جاون میدان بدر تو تیرے نبی واپس آ جاون تے اس عورت نو قتل میں کراں گا۔ آپ کون سا نبی نے نہیں تسی توجہ
نبی نے صحابی حضرت انہوں قتل میں کرنگا منت منا تیری بارگاہ دے یہ تو منت مان لئی تواڈے تے میرے کریم نبی میدان بدر واپس تشریف لائے رات پئی ہن منت پوری کرن لگا بیلی نبی نہ صحابی حضرت نبی نے تو چھڑی دی بھی ضرورت ہے نبی نے صحابی دی سہارے دی ضرورت ہوندی چلن واسطے انہوں راہ دا پتہ نہیں راہ دسنا پونا بھی ایدے گلی اے موڑی آ کریے لیکن اے راتی ادھی رات نبی نہ صحابی آپ پہ اٹھیا کلا چلیا سوال پیدا ہوندہ کلے گھر بہ کے جا کے سوچیا جی دکان تے بہت تاں سوچیا جی رات نو چار پئی تے لیٹے تاں سوچیا جی او کیڑی شائی جڑی حضرت عمیر بن عدی نو رات دے اندھیرے وچ تے اکھاں بھی کونیاں سیدھی او دے بوئے تے لے کے گئی او کیڑی شائی آئی گالی سمجھ آ رہی رات نو کلے بہ کے سوچیا جی اسا کیدے لگے ونیا اسا کیڑی شائی نو کامیابی سمجھنے حضرت عمیر بن عدی اکھاں تو نبی نے ہیں رات دا اندھیرا ہے مدینے دے بازار ہیں منت پوری کرنے واسطے نکلے اپنی منت بھی چیک کریے تھے انہاں دی منت بھی چیک کریے کیوں تواڈی میری منت یہ ہوندی ہے یا اللہ میرا کام ہو جاوے دربار تے 5 دیگا لاس اے اپنی تواڈی میری منت ہے صحابہ دی منت کیسی منت ہے میرے محبوب واپس آ جاویں گستاخ نو قتل میں کرسا اور بھائی تو نبی نے اپنی طاقت تو ود کے مننی بیٹھا ہے کہ لگنے ٹائم آ لے صحیح طاقت دساں گے حضرت عمر بن عدی رات دے اندھیرے وچ بوئے تے جا پہنچے گھر دے وچ داخل ہو گئے البدایہ و نہایہ کتاب ان دے روایت موجود ہے جدو حضرت عمر بن عدی گھر دے وچ داخل ہوئے نا اگے اس گھر دے وچ کنیاں ہی چار پائیاں سن ان بیلی کینے پہنچے ہوئے بی بی تک اکھاں تے کوئی نہیں ہے کسی نے پھڑ کے لے جانا ہے بس وہ کیڑی شے ایتھے بابا بولیا عشق کردہ اپنی مردی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا جتے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا ویکھدا جے تک میں کو عشق نہیں نہ ہویا تے علامہ اقبال دی گل مان لو ذرا عشق نبی از حق طلب سوز صدیق کو علی از حق طلب آج تینوں میں عشق نہیں نہ تے عشق دے رنگ دا پتہ بھی نہیں ہے تے علامہ اقبال فرماندے پھر مالکا کو عشق مانگ سانو گلا نہ کر مالکا کرو سوزے صدیق کو علی مانگ ساڑے گاٹے فٹ نہ ہو سانو عشق دیاں گلاں کرن دے اسا تے کہنا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا اسا تے کہنا ہے جے کو سمجھیا کو سبحان اللہ این جو جنیاں کنیاں چار پویاں روایتی چیز ادھا موجود ہے کنیاں چار پویاں کنے لیٹے نوں دیتے بندے لیکن حضرت عمر بن عدی سدھے اور چار پوی تے گیا جتھے وہ لانتی بی بی لیٹی ہوئی سی سدھے اٹھے جا کے پہنچے یہ بھی سوال ہے کیڑی شے وہ چار پوی تے لے کے گئی گھر جا کے سوچیا جائے اوتھے گیا جا کے یا جا کے تکایا نہ ہاتھ لگایا تو اس بی بی دے نال ایک چھوٹا بچہ لیٹیا پیسے معصوم بچہ آپ اس نبی نہ صحابی نے جا کے دسو جی مولوی صاحب کہندے نے ہماری مجبوری ہے اے بیلی کتے پہنچیا کھڑا ہے دشمنوں دا گھر ہے تلوار ہاتھ وچ اکھاں کوئی نہیں بی بی قتل کرن واسطے آئے محفل تے بریانی نہیں کھانا ہے ادو وہ جناب نال بچہ ستا پہ چھوٹا اس بچے نو چکیا انہوں بکھرا جا کے پایا پھر واپس اسے چار پائی تے آ کے اس گستاخ عورت دے سینے تے تلوار رکھی پھر اتنے زور لایا زور لا کے پھر نعرہ لایا فوز تو میں رب الکعبہ ہن کامیاب ہوئی جنہیں سمجھا کو سبحان اللہ جدو انہوں کام تمام کر لینا جی پھر اتنے واپس نکلے کسی نو خبر نہیں ہوئی کہ ہو گیا جدو صبح آئی نا فجر دا ویلا ہویا تے اوتھے تلوار دھو کے نا تے فجر دا ویلا تے وضو کر کے تے مسجد نبی چ آ گئے نماز پڑھنے واسطے ادو سرکار تشریف لے آئے سرکار نے نماز فجر پڑھائی یا سرکار نے سلام پھیریا تو سرکار انج لب لا پے میرا عمر کتھے ہے لب انج ہوندیاں گلاں بابا این سرکار نے لبیا عمر باچ نظر آیا او عمر بیٹھا یا عمر تے نظر پئی نہ تے سرکار نے فرمایا عمر ماریا کتی نو اس عورت نو ماریا عرض کیتی جی سونے ماریا یہ مسجد نبی شریف ہے جی سونے مارے ہیں اچھا جدو سرکار نے پوچھا نا حضرت عمر فرما دے میں ڈر گیا بکی دے سرکار ہوں اے نہ فرما دین بھئی ہون
جے تو مارا ہے ماورائے عدالت قتل کیا ہے، ماورائے عدالت تو ہٹ کے قانون تو ہٹ کے جا کے قتل کیا. ٹائم اتنے ہو گیا جی. انشاءاللہ باقی گل اگلے جمعے عرض کرساں. اللہ پاک تواڈی میری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا